ذلت کی شاخیں نہیں بڑھتی نہیں پھیلتی سوائے طمع کے بیج کے. یعنی جہاں طمع کا بیج ہوتا ہے نا پھر وہاں ذلت کی شاخیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں انت حر مما انت علیہ عائس، جس سے تو بے طمع ہے، مایوس ہے، تو تو اس سے آزاد ہے. وعبد لما انت لہ طامع، اور جس کا تو طمع رکھتا ہے اس کا تو غلام ہے. اور انسان کے اندر عام طور پر مال کی طمع بہت ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو. ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس مال ان کی امیدوں سے بھی زیادہ ہو. طمع اگر اچھی چیز کی ہو تو اچھی ہوتی ہے، اگر بری چیز کی ہو تو بری ہوتی ہے. اور اس طمع کی کوئی حد نہیں ہوتی. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے کو ایک وادی مال کی بھری ہوئی مل جائے، سونے کی چیزوں کی بنی ہوئی مل جائے، پورا جنگل ہو، تو اس کا دل کرے گا کہ ایک ایسی وادی مجھے اور مل جاتی. چنانچہ جو یہ امیر لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نے کام شروع کیا تو دل میں طمع تھی کہ 1,00,000 روپیہ ہمارے ہاتھ اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. پھر جب ہو گیا تو پھر طمع تھی 1 کروڑ ہو جائے. پھر 1 کروڑ سے یہ کروڑوں چلتے گئے، حتیٰ کہ اتنا پیسہ کہ سمجھ نہیں لگتی، مگر پھر بھی ہوا سے پیسے کی. بوڑھے بندے کا دل 2 چیزوں میں بوڑھا نہیں ہوتا، فی حب الدنیا، ایک دنیا کی محبت میں، وطول العمل، اور لمبی امیدیں باندھنے میں. 2 کاموں میں بوڑھے بندے کا دل بوڑھا نہیں ہوتا. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا. اللہ کی شان کے حج کے سفر پہ تھے اور عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، وہ بھی حج کر رہے تھے، سفید بال تھے ان کے. تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا. کہتے ہیں کہ عمر میری جتنی بھی ہے نا، میرا دل 24 سے اوپر نہیں گیا. مجھے سن کے حیرت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا بڑے میاں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پیر صاحب بالکل سچ بول رہا ہوں کہ دل کی تمنائیں وہی ہیں جو ایک 24 سال کے نوجوان کی ہوتی ہیں. اگرچہ میری عمر اس وقت 70-80 کے قریب ہو چکی تو میرا دل 24 سے اوپر نہیں گیا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل 20-24 سے اوپر نہیں جاتے، وہ وہیں رہتے ہیں ساری عمر. حدیث مبارکہ ہے منہومان لا یشبعان، 2 حریص ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا. منہوم فی علم لا یشبع، ایک وہ حریص جس کو علم کی حرص ہو، اس کا بھی دل نہیں بھرتا. ومنہوم فی دنیا لا یشبع، اور ایک دنیا کا حریص، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. تو علم کے حریص کا بھی دل نہیں بھرتا اور دنیا کے حریص کا بھی دل نہیں بھرتا. اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا. کھانے کی طمع ہی ہوتی ہے نا کہ جس کی وجہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور بہت سارے گناہوں کی بنیاد طمع ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں طمع سے محفوظ. ایک ہوتی ہے انسان کی نیڈ، یعنی ضرورت، شریعت نے اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، ہاں بھئی اپنی ضرورت کو پورا کرو. ایک ہوتی ہے گریڈ، گریڈ کہتے ہیں لالچ کو، طمع کو. اس کو روک دیا، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی گریڈ پوری نہیں ہو سکتی. تو انسان ایسی ٹیمپٹیشن کو روکے جو اس کو شریعت کی باؤنڈری سے باہر لے کے جائے. تو ایسی طمع جو انسان کو ذلیل کرے، یہ انتہائی بری چیز ہوتی. دنیا کی طمع تو بالکل دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ یقین دل میں رکھیں کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہنا ہے. ہم نانا بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو پھر بھی پہنچائیں گے.
اس لیے دل میں طمع نہ ہو. انسان دین کا کام خاص طور پر جب کرے تو بے طمع ہو کر کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حکم دیا کہ اے دنیا، جو تجھ سے بے رغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا. جو تجھ سے بے رغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا، اور جو تیری طرف رغبت کرے تو اسے اپنا غلام بنا لے. جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے منہ پھیر کے جاتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت کو کوئی پیسے دیے، ہدیہ دیا. حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ ہدیہ دیتا اور احسان بھی مانتا کہ ہدیہ قبول کر لیا تو لے لیتے تھے، اور جو احسان جتلا کے ہدیہ دیتا اس کا ہدیہ نہیں لیتے تھے. اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جیسے احسان جتلاتا ہے بندہ، تو حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے یہ ہدیہ نہیں چاہیے. اس نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سماجت کی، حضرت نے نہیں لیا. خیر جب نہیں لیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا. جب اٹھ کے چلا گیا تو جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ مسجد کے باہر، صحن کے باہر حضرت کے جوتے پڑے ہوئے تھے. بند جوتے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جوتے پڑے ہوئے تھے. تو اس کے دل میں خیال آیا انہوں نے مجھ سے ہدیہ تو نہیں قبول کیا، چلو یہ پیسے میں ان کے جوتے میں ڈال دیتا ہوں. وہ چاندی کے روپے تھے، اس نے وہ پیسے حضرت کے جوتے میں ڈال دیے. حضرت جب فارغ ہوئے اور گھر جانے لگے، جب آئے اور جوتا پہننے لگے تو جوتے کے اندر پیسے نکال کے دیکھا تو یہ وہی پیسے تھے جو وہ بندہ دینا چاہتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جو بندہ دنیا سے رخ پھیرتا ہے دنیا خود بخود اس کے قدموں میں، اس کے جوتوں میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دیتے ہیں، لیکن اگر بے طمع ہوگا تو جوتوں میں آئیں گی، اور اگر طمع کرے گا تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے 3 روپے مہینے کی ہوتی تھی، مہینے کی تنخواہ 2 روپے یا 3 روپے ہوتی تھی، اس زمانے میں اس نے حضرت کو 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا. لیکن خط لکھا تو اس میں اس نے کوئی ایسا لفظ لکھ دیا جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ احسان جتلا رہا ہے. تو جب حضرت کو ملا تو حضرت نے اس کو واپس بھیج دیا. اب اس پہ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا اور حضرت نے واپس کر دیا. تو اس نے حضرت کو خط لکھا، حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1 لاکھ ہدیہ جو پیش کرے، ایسا مرید نہیں ملے گا. تو حضرت نے اسی کے اوپر جواب لکھا کہ تمہیں بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو تمہارے 1 لاکھ روپے کو ٹھکرا دے. تو واقعی بات سچی ہے کہ یہ اللہ والے ایسے استغنا سے کام کرتے ہیں کہ دنیا داروں کو تو قدموں میں بٹھا دیتے ہیں. تو جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور جو دنیا سے بے طمع ہوگا اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو لا دیں گے. حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے جو شخص اس حال میں حج کرے کہ اس کا آخری مقصد دنیا بنی ہوئی ہو، یعنی ایک بندے نے حج کیا مگر حج کا مقصد دنیا تھا، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہب منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الکفر اربعۃ ارکان، کہ کفر کے 4 رکن ہیں. ایک غضب، واقعی غصے میں انسان کفریہ کلمے زیادہ بول جاتا ہے. دوسرا ہے شہوت، شہوت کی وجہ سے انسان کفر کا ارتکاب کر جاتا ہے. تیسرا ہے خوف، خوف کی وجہ سے بھی انسان کفر کے کلمے بولتا ہے. اور چوتھا ہے طمع، طمع کی وجہ سے کفر کا کلمہ بولتا ہے. جس شخص کے دل میں دنیا کی طمع ہو یہ اس کے برے حال کی پہچان ہے کہ یہ شخص برے حال میں ہے.